اور الحمدللہ رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، تہجد کی برکت سے، روزوں کی برکت سے اب ہمیں وہ دین کی خوشبو ہمیں حاصل ہے، نیکی کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس خوشبو لے کر، یہ عطر جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ عطر لے کر کے اگر آگ کی بھٹی میں جائیں گے، یہ خوشبو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، وہ آگ کی تپش ہمیں لگے گی اور خوشبو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے گناہوں کے ماحول سے بچنے کے لیے، گناہوں کے بازار میں بچنے سے اور گنہگار دوست سے، بدکار دوست سے بچنے کی ضرورت ہمیں ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج کے اس جمعہ کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جس عنوان پر مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے دین پر استقامت اور جماؤ، کہ ہمیں اللہ جل جلالہ عمن والہ کی قربت حاصل ہونے کے بعد اس قربت پر، اس اطاعت پر کیسے جمے رہنا ہے، کیسے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کے یہاں کس قسم کے اعمال پسندیدہ ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کو وہ عمل زیادہ اعتبار کے لائق اور پسندیدہ ہے جو عمل کے استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم توجہ رکھیے، چونکہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے اور اس مہینے میں ہم نے بہت سارے اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اللہ کے قریب ہونے کی ہم نے کوششیں کی ہیں۔ اب ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اللہ ہمارے قریب ہوا ہے، ہمارا دل منور ہوا ہے، ہمارے دل میں اللہ
سما گیا ہے، اب ہمیں اللہ کی اس قربت کی حفاظت کیسی کرنی ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر سب سے بڑا محروم شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس مال، دولت، جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، پیسے نہ ہو، عہدہ نہ ہو، پاپولرٹی نہ ہو، پاور نہ ہو. یہ محروم شخص نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص، محروم آدمی وہ ہے جس کو اپنے اصلاح کی فکر نہ ہو، اپنے آخرت کی فکر نہ ہو، اپنے مرنے کی بعد کی زندگی کے تعلق سے وہ فکر مند نہ ہو. قبر میں ہمارا کیا ہوگا، حشر میں ہمارا کیا ہوگا، اللہ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کیا جواب دے سکوں گا، یہ فکر جس کے اندر نہیں ہوتی وہ سب سے بڑا محروم اس دنیا کے اندر ہے شخص. جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آتی ہو، اللہ کا ذکر نہیں آتا ہو، اللہ کا نام لینے سے اسے مزہ نہ آتا ہو، نیکی کرنے کی لذت اسے حاصل نہ ہو، نماز میں کا شوق اور ذوق نہ ہو، نماز میں دل نہ لگتا ہو، نیک اعمال کرنے میں اس کا دل نہ لگتا ہو، یہ ہے مردہ دل شخص. اور جس کا دل مردہ ہو یہ دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص ہے. اس کی آخرت بھی خسارے میں رہے گی، اس کا قبر بھی خسارے میں رہے گی، اس کا حشر بھی خسارے میں رہے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کی خسارے میں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. توجہ سے سنیے. اور اس کو اپنی اصلاح کی، اپنے دل زندہ کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، اپنے اندر نیکی کی لذت حاصل کرنے کی فکر بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کے قریب جانے کی فکر بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور اللہ کی جو قربت ہمیں حاصل ہوئی ہے رمضان شریف کے برکت سے، تراویح کی برکت سے، سحری میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی برکت سے، سحری میں اٹھ کر دعائیں کرنے کی برکت سے، اللہ کے سامنے زار و قطار رونے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، عبادتوں کی برکت سے، صدقہ و خیرات کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، طاق راتوں کی برکت سے، فضیلت والی راتوں کی برکت سے، عظمت والی راتوں کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، یہ جو برکت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس برکت کو، اس اللہ کی قربت کو، اس نورانیت کو، اس روحانیت کو باقی رکھنے کی فکر جس کو نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کے اندر اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی، اور دل میں جو اللہ کی نورانیت آئی ہے اس کو باقی رکھنے کی فکر نہیں ہوتی، تو ایسا شخص کا حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ اس کے بعد رمضان جو ہی گزر جائے گا، رمضان کی ساعتیں، مبارک راتیں اور مبارک اوقات جو ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد دل چونکہ مردہ ہو چکا ہے، فکر نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، تو لہٰذا اس کی آنکھ بے قابو ہو جائیں گے، اس کی زبان بے قابو ہو جائے گی، وہ جس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سے کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور جھوٹ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنا میں دھوکہ دے رہا ہوں، میرے جھوٹ سے کس کو نقصان ہو رہا ہے، میرے دھوکہ دینے کی وجہ سے کون خسارے میں آ رہا ہے، کس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کس کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے. زبان بے قابو، آنکھ بے قابو، دل بے قابو، سوچ بے قابو، اور ہاتھ پیر وہ بے قابو ہو چکے ہیں، اور اس کا پیٹ ہوس کا شکار ہو چکا ہے، اس کی زندگی گناہوں میں لت پت ہو چکی ہے. اب ایسا ہو جائے گا، بے قابو ہو جائیں گے، باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، دل مردہ ہو گیا تو سارے کے سارے اعضاء و جوارے ان کنٹرول ہو جائیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا. رمضان کی برکت سے کنٹرول تھا، اللہ کا کنٹرول تھا،
دل کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، اللہ کا ڈر موجود تھا۔ رمضان گیا، دل کی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، گناہوں سے بچنے کی فکر ختم ہو گئی، نیکیوں پر باقی رہنے کی فکر ختم ہو گئی، تو اب دھیرے دھیرے آنکھ سے بھی گناہ ہونے لگا، زبان سے بھی گناہ ہونے لگا، دماغ سے بھی گناہ ہونے لگا، ہاتھ سے بھی گناہ ہونے لگا، پیر سے بھی گناہ ہونا شروع ہو گیا، پیٹ سے بھی گناہ ہونا شروع ہو گیا، زندگی سے ہمارے گناہ ہونا شروع ہو گیا، ہر عضو سے، ہر پارٹ سے گناہ ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی یاد دل میں موجود نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں موجود نہیں ہے، فکر نہیں۔ اسی لیے اپنے اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف جمع کر رہنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں باقی رکھنے کی فکر کی۔ رمضان کے بعد ہر بندہ اللہ کے بندی کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ کوئی بے فکر نہیں ہو سکتا، کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بے نیاز ہو گیا، بے فکر ہو گیا، شیطان کا شکار ہو گیا، شیطان کے چنگل کا شکار ہو گیا، شیطان اسے اچک لے گا۔ یہ رمضان کے بعد چونکہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ جان سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جو ہی رمضان گزر گیا گناہوں کے بازار اور گرم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں گناہوں کے بازار تھوڑا کم تھے، فحاشی کے بازار تھوڑا کم تھے، جو ہی رمضان گزر گیا فلم انڈسٹری والے گناہوں کے بازار کو اور گرم کرتے ہیں۔ عیاشی اور فحاشی، عریانیت، بے پردگی کا بازار اور گرم ہو جاتا ہے۔ جو رمضان میں بنتا سورتا نہیں تھا، جو رمضان میں بنتی سورتی نہیں تھی، جو رمضان میں جتنی گناہ نہیں کرتی تھی اور گناہ کرنے والی بن گئی۔ کیوں؟ شیطان آزاد ہو گیا اور دل میں فکر نہیں، کیونکہ شیطان کے چنگل سے میں کیسے بچوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف کیسے باقی رہے، یہ فکر ختم ہو گئی، اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی۔ تو بزرگان محترم، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اصلاح کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ والوں کی صحبت کی طرف دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، نبی کی باتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں سننے کے لیے ان مجالس میں، ان محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تبھی جا کر ہم شیطان کے چنگل سے بچ سکتے ہیں، تبھی جا کر ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، تبھی جا کر ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، تبھی جا کر ہم شیطان کے حربوں سے بچ سکتے ہیں، جب ہمارے دل کے اندر اپنی اصلاح کی فکر باقی رہ جائے گی۔ بزرگان محترم، ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ والوں کی طرف دوڑ لگانے کے بجائے جو ہی رمضان گزر گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رمضان گزرتے ہی یوں سمجھ لیتی ہے کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزہ اور دعائیں کرتے تھے، رمضان میں اللہ ہمیں دیکھتا تھا، دن بھر روزہ رکھتے تھے، کوئی پیاس لگی پانی نہیں پیتے تھے، بھوک لگتی تھی بھوک ہمیں کوئی کھاتے پیتے نہیں تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ رمضان میں اللہ کے دیکھنے کا ڈر، خوف اور احساس باقی رہتا ہے، لیکن رمضان جو ہی گزر گیا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یوں سمجھ لیتی ہے کہ اللہ صرف رمضان میں ہے، رمضان کے بعد اللہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، ہمارے زندگی کا حال ہو چکا ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ سے ہم نڈر ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں رمضان کے بعد، اللہ کا خوف نہیں رہتا، گویا یوں سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ رمضان میں رہتا ہے، رمضان کے بعد ہمیں دیکھتا نہیں ہے۔ صرف اللہ رمضان میں اللہ بندوں کو گناہ پر عذاب دے سکتا ہے، رمضان کے بعد اللہ گناہوں پر عذاب دینے پر قادر نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتا ہے، ہر بندے پر نظر رکھتا ہے، رمضان کے بعد اللہ ہر بندے پر نظر نہیں رکھتا، اللہ نہیں دیکھتا، گناہ کرتے رہو نہیں دیکھتا، یہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم ایسا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ بھی، چاہے رمضان ہو، چاہے شوال ہو، چاہے حج کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو،
برس کے 12 مہینے، سال کے 24 سال کے 12 مہینے، اور ہر مہینے کے پورے 30 دن، اور ہر دن کے 24 گھنٹے، اور ہر 24 گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ وعمن ولہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ترین شخص وہ ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کی زندگی سکسیسفل ہے جس کی زندگی میں نفس اس کا کنٹرول میں آ گیا، جس کا دل کنٹرول میں آ گیا، جس کا دل پاک صاف ہو گیا۔ اب الحمدللہ توجہ رکھیے، رمضان کی برکت سے ہمارا دل پاک ہوا ہے۔ تراویح میں ہم نے 20 رکعت نماز پڑھنے کے لیے قرآن کو ہم نے سنا ہے، اللہ کا کلام ہم نے امام صاحب سے سنا ہے، تراویح میں ہم نے سنا ہے، اور ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کو ڈر کر بھوکا پیاسا ہم رہے ہیں، اور تہجد میں اٹھ کر ہم نے دعائیں کی ہے، تہجد پڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قد افلح من تزکا، ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں، ہمارے دل سے گناہوں کی گندگی ختم ہو چکی ہے، نیکی کی لذت پیدا ہو چکی ہے۔ نہیں اٹھنے والا بھی تہجد میں نہیں اٹھنے والا بھی تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دعائیں نہیں کرنے والا بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں رونے والا بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو ڈر کر، اللہ کو بے خوف ہو کر گناہ کرنے والا بھی اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف پیدا کر کے وہ گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے۔ بارس کے سال کے 12 مہینے گھر کے اندر بے دینی کا ماحول تھا، گناہوں کا ماحول تھا، ناچ گانے کا ماحول تھا، رمضان آ گیا، بے دینی کا ماحول ختم، ناچ گانے کا ماحول ختم، ٹی وی بند، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو چکا۔ اب ان تمام اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دل کو صاف کر دیا ہے، اب یہ ہمارا دل کنٹرول میں ہے، ہمارا دل کنٹرول میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ رمضان کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے نظروں سے، ہمارے زبان سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے باڈی پارٹ سے گناہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا اللہ کے نزدیک جس کا دل پاک صاف ہو گیا، جس کا دل کنٹرول میں آ گیا، جس کا نفس کنٹرول میں آ گیا۔ اور جس کا دل کنٹرول میں آ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ جس کا دل کنٹرول میں آ جاتا ہے، جس کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اس کی نگاہیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر سے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، اس کے پیر سے گناہ نہیں ہوتے، اس کی سوچ سے گناہ نہیں ہوتے، اس کے دماغ سے گناہ نہیں ہوتے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں آتے۔ یہ کیوں ہوا؟ دل کنٹرول میں آ گیا۔ اب دل کنٹرول میں آ گیا تو آدمی سوچتا ہے میرے اندر دینداری آ گئی، میں اپنے گناہوں سے بچ گیا، میرے نگاہ جس طرح کنٹرول میں آ گئے، میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر جس طرح آ گیا ہے، میرے گھر کا ماحول بھی صحیح ہونا چاہیے، میرے گھر کا ماحول بھی سنتوں والا ہونا چاہیے، میرے گھر کا ماحول بھی نمازوں والا ہونا چاہیے، میرے گھر کا ماحول بھی دیندار ماحول والا ہونا چاہیے، میرے بچوں میں دینداری ہو، میری بیوی کے اندر دینداری ہو، میرے خاندان والوں میں دینداری ہو، میرے گھر کے ہر فرد میں دینداری ہو۔ یہ فکر پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ دل پاک و صاف ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ہر گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا، نماز چھوڑنے سے اللہ کا ڈر حاصل کرو، اللہ کو ڈر کر نماز کو ادا کرو۔ جھوٹ بولنے کا وقت آ گیا، دکان پر موجود ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر آ گیا، وہ پروڈکٹ آپ بیچنے سے پہلے، سیل کرنے سے پہلے جب زبان سے جھوٹ نکلتا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے اسی وقت میں اللہ کا ڈر پیدا کرو اور جھوٹ سے بچ جاؤ۔ کسٹمر کو دھوکہ دینے سے پہلے جب دھوکہ دینے کا عین وقت آ گیا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اللہ کا ڈر پیدا کر. دھوکہ دینے کے وقت میں بھی, دکان کے وقت میں بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اس دھوکے پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا. اللہ یہ کہتا ہے. اور پھر جب آپ بازار میں جاتے ہو, بے حیائی, گناہوں کا ماحول, بے پردگی کا ماحول ہے, نامحرم عورتیں سامنے آ چکی ہیں اور برہنہ پن بہت سارا آ چکا ہے, اس جگہ پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. شیطان کہے گا تم نے بہت سارے اعمال کر لیے ہیں, تھوڑا گناہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا, پھر سے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا, پھر سے میں توبہ کر لوں گا. 2025 میں نے کتنے گناہ کر لیے تھے, 2026 کا رمضان مجھے مل گیا, اللہ سے کیا میں نے مانگ لیا, اللہ کے سامنے تھوڑا کیا رو لیا, اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب 2026 سے لے کر 2027 تک تھوڑے تھوڑے گناہ کر لے, 2027 کا رمضان مجھے حاصل ہو جائے گا, تھوڑا رو لوں گا, تہجد میں اٹھ لوں گا, روزے رکھ لوں گا, دعائیں کر لوں گا, ہاتھ اٹھا لوں گا, اللہ سے مانگ لوں گا, پھر میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. شیطان دل کو سمجھائے گا, تھپ تھپائے گا, اطمینان دلائے گا, تھوڑا سا گناہ کر لے کیا ہو جائے گا. لیکن بزرگان محترم, اللہ یہ نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے عین بے پردگی کے وقت, بد نگاہی کرنے کے وقت, بد نظری کرنے کے وقت میں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. حرام کاری سے پہلے اللہ سے ڈر, بدکاری کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر, اللہ کو ناراض کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر, دل میں حرام اور لقمہ جانے سے پہلے اللہ سے ڈر لے, اور برا سوچنے سے پہلے, بدگمانی کرنے سے پہلے, زبان سے جھوٹ بولنے سے پہلے, زبان سے کسی کی غیبت کرنے سے پہلے, زبان سے کسی کی چغلی کرنے سے پہلے, زبان سے کسی کی برائی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر, اسی وقت میں ڈر. یہ اللہ چاہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انسان کو اس کوشش میں رہنے کی ضرورت ہے کہ عین گناہوں کی اپرچونٹی جتنی بھی ہوتی ہیں, جتنے بھی گناہوں کے مواقع ہوتے ہیں, ان گناہوں سے بچنے کی کوششیں بندے کو ضرور کرنے کی ضرورت ہے, ضرور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بندہ چونکہ اپنے کام میں بھی لگا ہوا ہے, اپنی ملازمت میں بھی لگا ہوا ہے, اپنے دکانداری میں لگا ہوا ہے, اپنے گھر کو چلانے کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے, ملازمت میں لگا ہوا ہے, زمینداری میں لگا ہوا ہے, کاروباری میں لگا ہوا ہے. اللہ کا ڈر پیدا ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی تمہارے اندر تڑپ ہے, اپنی اصلاح کی فکر ہے, اپنے گناہوں سے بچنے کی تمہیں فکر ہے, ڈر نہیں پیدا ہوتا. ایک کام کرو, آگے کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ راستہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میرے وہ بندے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, ان کے دل کے اندر نیکی کی لذت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے, ان کے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس تھوڑا بیٹھ جاؤ گے, اللہ کا ڈر آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. ان کی مجلس میں بیٹھو, ان کی باتوں کو سنو, ان کی صحبت کو اختیار کرو, اللہ کا تقوی, اللہ پرہیزگاری, اللہ کا خوف آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہمیں دکھا دیا ہے, تقوی اختیار کرنے کا, اپنی اصلاح کی فکر کرنے کا, گناہوں سے بچنے کا راستہ. رمضان تک ہم بچے رہے, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بند رکھا تھا, قید و بند کی صحبتوں میں اس کو ڈال رکھا تھا, شیطان آزاد نہیں تھا. اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہمارے دلوں میں آ رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے تھے. ٹی وی دیکھنے والا بھی ٹی وی نہیں دیکھتا تھا, گانے سننے والا بھی گانوں سے بچا رہتا تھا, گناہ کرنے والا بھی گناہ سے بچا رہتا تھا, شرابی بھی شراب سے بچا ہوا تھا. یہ سارے گنہگار گناہ سے بچے ہوئے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا تھا. لیکن رمضان کے بعد ایسا نہیں ہے, شیطان آزاد ہو چکا ہے. اب گناہوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے. راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. وہ راستہ یہ ہے, تمہیں بہرحال رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, تمہیں چھوٹ نہیں ہے جب تک دنیا کی سانس تمہاری چل رہی ہے, دنیا کی آنکھ تمہاری کھلی ہوئی ہے. اللہ کے سامنے آنے سے پہلے تمہاری دنیاوی زندگی جب تک جاری ہے, چھوٹ نہیں ہے. ایک ایک پل کا حساب تمہیں لیا جائے گا. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو یہ احساس تمہیں ہے نہیں ہے, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز کا حساب لے گا, لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اللہ والوں کی صحبت, جن کے پاس تقوی موجود ہے, جن کے پاس پرہیزگاری موجود ہے, ان کی صحبت کو اختیار کر لو. دل بدل جائے گا, تمہاری اصلاح ہو جائے گی, تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. تربوزے کو دیکھ کر تربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟
ارے پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا؟ آپ کے اندر تقوی کا رنگ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جس کے پاس تقوی کا رنگ ہے آپ وہاں چلے جاؤ، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کی باتوں کو سنو، اس کے وقت ساتھ کچھ وقت گزارو، پورا وقت گزارنے کی ضرورت نہیں، کچھ وقت گزارو، انشاءاللہ وہ رنگ تمہارے اوپر بھی چڑھ جائے گا، تمہارے اندر بھی وہ مزہ آ جائے گا۔ ان کو جو مزہ حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا خوف جس طرح ان کے اندر موجود ہے، وہ خوف تمہارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء علی دینہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4833، آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں، وہ دوست ہمارا کس مذہب پر ہے، اس دوست کے اندر، اس فرینڈ کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہے کہ نہیں ہے، وہ دوست گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، اس کے دل کے اندر نیکی کی لذت موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دوست کے دل کے اندر اپنی اصلاح کی فکر ہے، تقوی اختیار کرنے کی فکر ہے، نمازیں پڑھنے کی عادت اس کے اندر موجود ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے، تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ضرور بھی ضرور دھیرے دھیرے وہ خوف تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوست کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اور اگر تمہارا دوست کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، زنا میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، بد نگاہی میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، غیبتوں میں مبتلا ہے، دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، مکاری کرنے میں مبتلا ہے، بدکاری کرنے میں مبتلا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں مبتلا ہے، یاد رکھو تمہارے اندر وہ گناہ نہیں ہے آج، کل وہ گناہ ضرور آ جائے گا۔ تم نمازی ہو، تمہارا دوست بے نمازی ہے، ضرور ایک نہ ایک دن تم بھی بے نمازی ہو جاؤ گے، ضرور اللہ کو ناراض کرنے والے تم بھی ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کو ناراض کرنے والے شخص کو دوست بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھ لو تمہارا دوست کیسا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دوست کو اچھا بناؤ، نیک دوست کو اختیار کرو، اور اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین دی ہے، خوشبو والا، خوشبو کی دکان پر، پرفیوم کی دکان پر، خوشبو کی دکان پر اگر کوئی جاتا ہے، خریدا نہیں لیکن خوشبو کی دکان سے آیا تو وہ خوشبو نہیں خریدا لیکن خوشبو اسے مفت میں مل گئی۔ آگ کی بھٹی میں کوئی جاتا ہے، آگ کی بھٹی آگ خریدتا نہیں لیکن تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، اس کی تپش اس کو لگ جاتی ہے، اس کی تپش اس کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھو گے اپنی دل کی اصلاح کی فکر سے تو وہ خوشبو تمہیں مل جائے گی۔ اور الحمدللہ رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، تہجد کی برکت سے، روزوں کی برکت سے اب ہمیں وہ دین کی خوشبو ہمیں حاصل ہے، نیکی کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس خوشبو لے کر، یہ عطر جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ عطر لے کر کے اگر آگ کی بھٹی میں جائیں گے، یہ خوشبو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، وہ آگ کی تپش ہمیں لگے گی اور خوشبو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے گناہوں کے ماحول سے بچنے کے لیے، گناہوں کے بازار میں بچنے سے، اور گنہگار دوست سے، بدکار دوست سے بچنے کی ضرورت ہمیں ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اچھا نیک دوست بنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہیں بنایا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی پیدا ہو جائے گی، موت کے بعد کی زندگی میں ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہو جائے گا، آخرت میں ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اپنی اصلاح کی فکر، اپنی زندگی کی فکر، اپنے اندر دینداری لانے کی فکر سب کو ضرورت ہے کرنے کی۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر سب کو کس چیز کی فکر لاحق ہو گئی ہے؟ گلوبل انرجی لاک ڈاؤن آ جائے گا، لاک ڈاؤن پھر سے کہیں نہ آ جائے، یہ تمام کی تمام کو فکر لگ گئی ہے، لاک ڈاؤن کی فکر سب کو سوار ہو چکی ہے۔ پیٹرول بڑھ جائے گا، ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی، اور گروسری آئٹمز کی قیمتیں بڑھ جائے گی، اس کا کاسٹ بڑھ جائے گا، سب کو فکر لگی ہوئی ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہیں ہے
رمضان گزر گیا، شیطان آزاد ہو گیا۔ رمضان میں جو نورانیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، عبادتوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، روزے کی برکت سے، وہ نورانیت، وہ برکات، وہ روحانیت ہمارے اندر کیسے باقی رہے گی؟ شیطان کے چنگل سے میں کیسا محفوظ رہوں گا؟ یہ فکر ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اگر یہ فکر آ جائے تبھی جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔